خود کو ہر برے کام سے بچائیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ بھی لگا دیں تو وہ رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور زبان کا لگایا زخم کلہاڑی کے وار سے زیادہ دردناک ہے۔ زیادہ فکرمند نہ رہا کریں، دنیا والوں کی زندگی آپ کے بغیر بھی بڑی بہترین گزر جاتی ہے، اس لیے غلط فہمیوں سے باہر نکلیں اور اپنی زندگی کو بامقصد رب کے لیے گزاریں۔ دنیاوی دھوکوں میں پڑ کر، فارغ رہ کر، خود کو رب سے دور کر کے اپنی زندگی ضائع نہ کریں۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں، اور جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کو پھر دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات خود یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ جب کوئی دوسرا یاد کراتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کیجیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ کر جائیے گا۔ سچ سرجری کی طرح ہے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن شفا ہو جاتی ہے، اور جھوٹ پین کلر کی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات بہت ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کو خیر نہ مل رہی ہو تو کوشش کریں کہ آپ کا شر بھی اس تک نہ پہنچے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لینا سیکھیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو شہزادیوں والی عزت دیتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی تربیت کسی ملکہ نے کی ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں تو اس کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہوں۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہی تمہیں راستہ دکھائے گا اور اس سے کہیں زیادہ دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کرو کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ہار جاتے ہیں لیکن بعد میں آپ نے جیت ایسی دکھانی ہے کہ دشمن بھی حیران رہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں باتوں سے کیا ہوتا ہے، یہی باتیں تو ہوتی ہیں جو کہنے کے بعد کسی کا سارا دن خراب کر دیتی ہیں اور کسی کا سارا دن اچھا، کسی کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، کسی کی جہالت میں۔ اس لیے آپ دنیا میں کوئی اور بڑا کام کریں یا نہ کریں لیکن باتیں بڑی اور اچھی ضرور کریں۔ کم از کم اپنے اوپر اتنی محنت ضرور کرو
کہ تمہارا وجود اس زمین پر بوجھ نہ ہو۔ اگر تم اپنے بنانے والے کے ہی احسان نہیں مانتے اور اسے سجدہ نہیں کرتے تو پھر اے انسان تجھ سے کیا امید رکھی جائے؟ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب پھر بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ رب کو اپنی عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ سورۃ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ صرف ایک غلطی ہو جانے سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے۔ پریشان رہنے کی دو وجوہات بہت عام ہیں۔ ہم بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، اور کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں جذبات جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی مسکرائیں اور ہنسیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی اس اداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگ جائیں گے۔ جو انسان استغفار کو خود پر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی و پریشانی سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا۔ یہ صرف استغفار نہیں ہے، یہ تمہارے لیے معجزوں کا راستہ ہے۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور کرتا ہے، قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں، انسان اور قدرت اپنی اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ جاہل اپنے ہی جیسے کی طرف مائل ہوتا ہے یا اپنے ہی جیسوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنا موازنہ دنیا کے کسی دوسرے فرد سے مت کریں، کیونکہ ایسا کر کے آپ اپنی ہی توہین کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت، ہر تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والے انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیں، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اگر یقین کم ہونے لگے تو جی بھر کر آسمان دیکھ لیا کرو، اس کی ذات پر یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ اس مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماری کو دور فرماتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر
اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ جتنا تم بغیر کسی معاوضے کے دو گے اتنا ہی تمہیں بغیر کسی توقع کے رزق ملے گا۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کرو کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔